السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ اب سب گھر کے سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک۔ آج بس بات ہوگی پسند کی شادی پر۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں ہاں جی اس لڑکی نے پسند کی، مطلب لوگوں کی بات ہے، گھر میں دیکھتے نہیں۔ پسند کی شادی لڑکیاں کر لیتی ہیں لیکن بعد میں پچھتاوا بہت ہوتا ہے، بہت جگہ یہ ان جگہوں کا مسئلہ ہوتا ہے جو لوگ دوسروں پر باتیں کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں برا بھلا سوچتے رہتے ہیں، لیکن وہ گھر میں نہیں دیکھتے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا، یہ اس بات کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ تو اکثر میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اگر آپ کسی کی کوئی بات دیکھو گی تو آپ آنکھوں پہ پردہ ڈال دو۔ یقین مانے بڑا دکھ ہوتا ہے جب اپنی اولاد پر آتا ہے۔ تو پسند کی شادی جب لڑکیاں تو پسند کی شادی کر لیتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس وقت نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ آپ کے رشتے دار کام آئیں گے، نہ آپ کے بہن بھائی کام آئیں گے، لیکن آپ کا جو بھی کام آئے گا تو آپ نے جو کیا وہی کام آئے گا، کیونکہ آپ نے یہی کیا پسند کی شادی، ماں باپ کا دل دکھایا، پسند کی شادی کی اور اس کا انجام پھر آپ کو جو ملے گا تو وہ تو اس کی سزا ہے، رائٹ بنتی ہے۔ جو عورت اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر پسند کی شادی کر سکتی ہے تو اس عورت پر پتہ نہیں لوگ، اس لڑکی پر لوگ پتہ نہیں کیسے اعتبار کر کے شادی کو قبول کر کے لے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا خیال، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان کا خیال نہیں رکھتے اور وہ اس لڑکے کے ساتھ اجنبی کے ساتھ پسند کر کے شادی کرتی ہے تو آپ اس لڑکی سے کیسے توقع رکھیں گے کہ وہ لڑکی کیسی ہوگی؟ ماں باپ ایسی عظیم چیز ہے کہ ماں باپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ بے شک ایک گھر میں مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں لیکن ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اتنی مشکل سے جب آپ اولاد کو پالتے ہیں تو ان کی پرورش کرتے ہیں تو جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی واقعی ہمارے ماں باپ نے ہم تک کتنی مہربانی کی ہے، لیکن تب آپ کا وقت نہیں رہتا کیونکہ آپ آلریڈی اس قدم سے آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک اس نمبر سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے لاہور کے ایک لڑکے سے پسند کی شادی کی، بڑی زبردستی سے گھر والے کو منوایا، شادی کی۔ شادی کے بعد کیا ہوا کہ شادی کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ جو لڑکا تھا وہ مجھے پہلے کہتا تھا کہ تم جسم فروشی پہ اڈے پہ جاؤ، ادھر جاؤ، مطلب اس طرح کے سسٹم کرو تو تم پیسہ کماؤ، یہ کرو وہ کرو، مجھے پیسہ لا کے دو۔ اور لڑکا جو تھا وہ نشہ بھی کرتا تھا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کسی کے چہرے پر لکھا نہیں ہوتا کہ کوئی لڑکا نشہ کرتا ہے، یہ تو اللہ کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ پیچھے کسی کا دل دکھا کر مت آگے جایا کریں۔ تو اس لیے جب وہ لڑکی نے پسند کی شادی کی، لڑکا بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ تو نشہ کرتا ہے، لڑکے نے اس کو بڑا مار پیٹ کیا، تشدد کرتا رہا، اس کو بڑی لڑکی ظلم سہتی رہی۔ اس میں ظاہر بتا نکاح میں تھی، وہ کرتی تو کرتی تھی، جب عورت ایک نکاح میں ہو جاتی ہے تو وہ مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ میں تھاما ہوتا ہے، تو کسی کے ہاتھ میں جب ہاتھ چلا جاتا ہے تو وہ آپ سے کوئی بھی بات نہیں آ سکتا ہے کیونکہ آپ نکاح میں ہوتی ہیں۔ باقی لڑکی کو جب 2 بچے ہو گئے تو اس نے اس کو کافی ٹائم اس نے کہا کہ تم بھی یہ دھندا کرو، مطلب نشہ وغیرہ کرو، نشہ ادھر مطلب غلط لڑکی کو راستے دلا کر۔ لڑکی نے کہا میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ مرد جو ہوتا ہے نا وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مرد کا کام ہے جیسے وہ گھر کو کنٹرول کرے گا ویسے ہی گھر کنٹرول ہوگا۔ یہ نہیں کہ مرد کہے کہ میں نہیں بولوں، میں جو بولوں یہ غلط بولوں اور وہ کنٹرول غلط نہیں، ہمیشہ چیز کو دیکھ کے لیول پہ لے جائیں۔ جب آپ کی اولاد یا بچے ہو جائیں نا اس وقت آپ نے بہت چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لڑکی کے بچے ہو گئے، اب دیکھیں اس کا مرد بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اب اس کا حال یہ ہے، ٹھیک ہے وہ شادی بھی اگر کرتی ہے، کرواتے ہیں اس کی شادی کسی سے بھی، تو اس کو کیا گارنٹی ہے کہ آگے جو مرد ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہوگا؟ مرد کی کوئی گارنٹی تو نہیں نہ دے سکتا جب آپ کی جان نہ پہچان۔ آپ کیسے کہہ سکتے کہ ایک مرد ٹھیک نہیں تھا میں دوسری شادی کروں گی تو دوسرا مرد ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ صرف آپ کے کیے ہوئے کام جو ہیں یہ آپ کی اولاد بھگتے گی۔ یہ تو ہاتھ چلو ٹھیک ہے، آج عورت وہ گھر میں بیٹھ جائے گی، بچوں کی خاطر وہ کہتی ہے میں گھروں میں کام کر کے گزارا کر رہی ہوں، جیسے بھی کر کے وہ گزارا کر لے گی، لیکن آنے والے وقت میں جب بیٹا تو چلو خیر کہیں بھی لگ جائے گا، جو بچیاں ہوتی ہیں اب اس کی جو بیٹی ہے تو اس کا مستقبل میں کیا بنے گا؟ آگے جب وہ شادی کرے گی تو سب نے بولنا تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا کیا ہے، تمہارے ماں باپ نے خود سے ایسی شادی کر کے، تیرا باپ نشہ کرتا ہے، تیری ماں ایسی آئی ہے، مطلب لوگوں کی آپ کو پتہ ہے ہزاروں باتیں ہوتی ہیں۔
تو اس لیے پلیز خدایا اس طرح کی شادی سے گریز کریں، خاص طور پر انجان لوگوں سے شادی کرنا بالکل بھی گوارا نہ سمجھے۔ جب تک آپ کی کوئی جان پہچان اپنے کوئی نہ ہو تو آج کل پلیز ایسی قسم کی شادی سے میں کہتی ہوں اب جوانی میں مر جائیں تو وہ بہتر ہے، لیکن اس طرح آگے آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے رو رہی ہے، پھر آپ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، ایک ٹائم کا آپ کو کھانا مل رہا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں مل رہا ہے، کہ ایک لڑکی کہاں جا سکتی ہے بچوں کو لے کے؟ اور ٹھیک ہے وہ دوسری شادی کرے گی، جب پھر اس کے بچے ہو جائیں گے تو پھر وہ جی یہ سوکن ہے، یہ جو بچے ہیں یہ ماتریرے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، مطلب باتیں آ جاتی ہیں بیچ میں نا کہ یہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں، پھر ان میں مطلب یہ پورے خاندان میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے پلیز ان چیزوں سے گریز کریں، خاص طور پر لڑکیاں جو ہیں کان کھول کے سنیں، مردوں کو کچھ نہیں ہوتا، لڑکیاں جو ہیں تو پلیز اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں، اپنی آنے والی اولاد کی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پسند کی شادی کر کے جاؤں گی تو بس یہی میری پسند ہے، میں عائشی کی زندگی گزاروں گی۔ آپ نے وہ زندگی اچھی گزاری جو اپنے ماں باپ کے گھر گزاری، جو شادی سے پہلے گزاری، شادی کے بعد بھی اچھی زندگی ہوتی ہے، شادی کے بعد یہ نہیں کہ ہر لڑکی کی جو زندگی ہوتی ہے خراب ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ شادی اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو وہ پھر بھی بہتر اس کا حال بھی نکلے گا، اگر آپ شادی اچھے انداز سے نہیں کریں گے تو اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز ادارہ اب لڑکی سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح رانگ نمبر پر یا پھر آپ کہیں بھی راستے میں لڑکے نے نمبر دے دیا، آپ نے اس کے ساتھ رابطہ رکھ لیا یا شادی کر لی، جو بھی کیا، تو پلیز ماں باپ کی اجازت کے بغیر آپ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ آپ کے ماں باپ کو بھی دکھ ہوگا کہ ہم نے اولاد ایسی پالی اور ہمارے آگے یہ ہوا تو بعد میں آپ کی آنے والی اولاد کو بھی مسئلہ ہوا۔ تو اس لیے آج وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہے، اس نے شادی کے لیے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی میرے بچوں کو سنبھالے گا تو تب میں شادی کروں گی، ویسے نہیں کروں گی۔ لیکن یہ لڑکی کی بھول ہے کہ وہ کیسے کسی کو، جو باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلا گیا تو آپ دوسروں کی کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے دوسرا مرد بھی یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بچوں کا خرچہ اٹھاتا ہوں، میں تمہاری بیٹی کا خرچہ اٹھاؤں گا، میں تمہارے گھر کا، میں تمہاری عزت کروں گا۔ شادی سے پہلے لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ویسا نہ کرے تو آپ کدھر جائیں گے؟ چلو ایک شادی ہوگی، دوسری شادی تو نہیں، تو اس لیے اب فائدہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی آپ قدم اٹھائیں تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کریں، ایسے قدم نہ اٹھائیں۔ جوانی ایسی ہی ہوتی ہے، نہیں پتہ چلتا، لیکن ماں باپ کا کام ہے کہ اولاد پر نظر رکھنا۔